بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بہت ہی خوشیوں کا دن ہے۔ ہمارے بزرگوں کے آخری یادگار شیخ المشائخ استاذ الفقہاء والمحدثین حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب دامت برکاتہم اس عاجز اور فقیر کی ایک ادنا درخواست پر اپنے بہت سارے عظیم سلسلے اور کام تھوڑی دیر کے لیے روک کر میری دل بستگی اور ہمت افزائی کے لیے تشریف لائے۔ مجھے بہت پہلے سے حضرت سے عقیدت ہے اور ان کے مقامات علم اور تفقہ سے واقف رہا ہوں۔ بالخصوص فتنہ خیر زمان نام نہاد اسلامی بینکنگ کے ایام میں جو اہم مہم اور پرمغز اجلاس ہوئے ہیں ان میں بھی مولانا کی حیثیت امام اور اساس کی رہی ہے۔ جس ثابت قدمی سے اور استقلال سے حضرت نے اس مسئلے پر کھڑے ہو کر بڑی سی بڑی قربانی دی اور وقت کے مصائب اور شدائد کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی، انہی اکابر اور بزرگوں کی وجہ سے ہی حلال اور حرام کا فرق واضح ہے، اور ان بزرگوں کی وجہ سے ان اندھیروں میں بھی روشنی کے اجالے پائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مجھ سے بہت پہلے سن 1960 اور 65 کے آس پاس ہمارے دو عظیم بزرگ بحرین کبیرین حضرت الشیخ سیدی و سندی مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ وقت محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے بڑا زبردست اور کامل استفادہ فرمایا ہے۔ لاہور حاضری کے موقع پر میں ہمیشہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت کی خدمت میں حاضری دوں اور صحبت گوہر بار سے مستنیر ہو جاؤں۔ ہر دفعہ علوم اور کمالات اور بزرگوں کی یادداشت کے بڑے عظیم تحفوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو سفر عمرہ ہوا ہے اس میں مجھے ایک اپنے استاذ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت یاد رہتے تھے۔ حرم میں آتے جاتے بیٹھتے طواف سعی عمرہ ہر وقت، اور دوسرے حضرت مفتی صاحب بھی تقریباً پورے اشباح کے ساتھ بمرع عینیہ رہتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ تو جنت الفردوس کے مستحق ہوئے، جو موجود ہے ان سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بہتر صورت تو یہ تھی کہ میں حاضر ہو جاتا، لیکن تھکاوٹ سفر کی بہت زیادہ ہے، کئی قسم کے امراض ہے، اور پھر آتے ہی دور تفسیر کا آغاز ہوا، اور ان ایام میں ہم کہیں جاتے نہیں، یہاں تک کہ جمعے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ حسن اتفاق سے حضرت شیخ بھی اپنے ادارے میں دور تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ لقاء اور استفادے کا قدر مشترک بنا۔ میں نے گزارش کی کہ جمعرات کو کراچی کے لیے آپ کی فلائی کرواتے ہیں، اور جمعے کے بعد ہفتے کی رات کو آپ واپس لاہور تشریف فرما ہو جائیں گے، وہاں کا ناغہ نہیں ہوگا اور یہاں ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت کو اللہ تعالی
جزائے خیر دے اور برکت حیات اور نشاط صحت سے مالا مال فرمائے، بڑی دریا دلی سے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ کمال شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت اچھا۔ حضرت شیخ التفسیر وقت کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے ہاں سالانہ جلسے میں بہت سارے علماء کو بلاتے تھے۔ اس زمانے میں رواج تھا پورے ملک بلکہ ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ کے سالانہ جلسوں میں عرب و عجم کے اور دور و دراز کے علماء تشریف لاتے تھے۔ ان میں دو بزرگ ایسے تھے، ایک امام الاثر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے رأس الموحدین و رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان دو بزرگوں کے بارے میں حضرت لاہوری نے ایک موقع پہ کہا کہ میں تمام علماء کو لاہور والوں کے لیے طلب کرتا ہوں اور ان دو کو اپنے لیے طلب کرتا ہوں۔ میں نے بھی مولانا کو اپنے لیے بلوایا ہے کہ میں ان سے کچھ استفادہ کروں، خدمت میں بیٹھوں، کچھ بات چیت کروں، اپنے بزرگوں کے احوال سنوں۔ لیکن خوش قسمتی سے آج شب جمعہ ہے اور ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، اور بیان کیا تھا، تفسیر شروع ہوئی ہے، اس کے فضائل بیان کرنے تھے، وہ عیار اچ بیان۔ سفر عمرہ مکمل ہوا ہے خیر و عافیت سے، اس کی برکات اور فوائد عرض کرنے تھے، وہ عرض ہو ہی گئے۔ اور اب میری گزارش اور خواہش ہے کہ حضرت شیخ اپنے خاص طریقے سے جس طرح وہ مناسب سمجھے اور جس مسئلے کو وہ بیان فرمانا چاہے اور جتنی دیر کے لیے انہیں شرح صدر اور نشاط طبع ہو بیان فرمائیں۔ وبہذا القدر اکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت پر کچھ کہنے سے پہلے میں جہاں بھی دینی مدارس میں جاتا ہوں تو طالب علموں کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور وہ بنیادی اصول بتلاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور خصوصاً طالب علم اور عالم کامیاب ہو سکتا ہے۔ تین باتوں کا اہتمام میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات محنت ضروری ہے۔ کسی شعبے میں جب تک محنت نہ ہو تو انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شعبہ ہو، انسان ڈاکٹر بنتا ہو، انجینئر بنتا ہو،
اعلیٰ ڈاکٹر بنتا ہو، اعلیٰ انجینئر بنتا ہو، اعلیٰ وکیل بنتا ہو، اعلیٰ جج بنتا ہو، جو کچھ بھی بنتا ہو، تو بغیر محنت کے نہیں بن سکتا، محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر انسان اعلیٰ عالم بننا چاہتا ہے تو وہ محنت کرے گا اور محنت کی برکت سے وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکے گا۔ مجھے یاد ہے فخر المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم 18 گھنٹے یا کم از کم 16 گھنٹے نہیں پڑھتا اس کے لیے مدرسے کا کھانا حرام ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اب میں کبھی کبھی کہتا ہوں، مناسب تو نہیں ہے یہ جرات کرنا کہ اس وقت اگر ایک طالب علم 12 گھنٹے بھی صحیح پڑھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ دور ایسا ہے، کچھ نازک مزاجی اور کچھ آزادی کا دور ہے، تو اس لیے تو قحط الرجال ہے، علماء نہیں ملتے، جو کچھ موجود ہے اس کو غنیمت سمجھو، بس ان کو غنیمت سمجھو۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر پچھتاتے رہو گے۔ میں ایک مرتبہ اپنے 2 استادوں کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آج یہ 2 نورانی چہرے تمہارے سامنے ہیں، ان کو دیکھو، کل پھر پچھتاؤ گے۔ آج وہ دونوں نہیں ہے، تو جلسے میں نے کہا کہ آج ان کو دیکھتے رہو، آج تمہیں ان کی قدر معلوم نہیں ہے، لیکن جب نہیں ہوں گے تو پھر افسوس کرو گے کہ کاش وہ نورانی چہرہ تو دیکھ لیتا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں اساتذہ بخشے ہیں اور جاؤ آپ کی قسمت میں، تو ان کو غنیمت سمجھو اور ان نورانی بزرگوں سے فیض حاصل کرو اور محنت کرو، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، ادب۔ دوسری بات ادب۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دن کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی قبلہ کی طرف تنکا پھینک دیا ہو۔ حضرت فخر المحدثین علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی قبلہ کی طرف تنکا پھینک دیا ہو۔ اور حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کعبۃ اللہ کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا، اور یہ اس چیز کی برکت ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے شیخ کے چہرے کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ اور یہ تو مشہور بات ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب دیکھتے تھے تو کتاب اپنے تابع نہیں بناتے تھے، ادھر ادھر نہیں کرتے تھے۔ جب حاشیہ ٹیڑھا ہوتا تھا تو وہ خود ساتھ گھوم کے حاشیہ اپنے آپ کو کتاب کا تابع بناتے تھے، کتاب کو اپنے تابع۔ یہ ادب تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے استاد زادے تھے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محتمم تھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت شیخ الہند کے استاد تھے، اور وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، غالباً محمد احمد نام تھا، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، محتمم بنے۔ تو حضرت کے شاگرد تھے
لیکن چونکہ استاد کے بیٹے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بیٹے تھے، تو لکھا تھا کہ جب بھی حضرت کے پاس وہ آتے تو وہ کبھی اس کو پاؤں کی طرف چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتے کہ آپ میرے استاد کے بیٹے ہیں، اس طرف بیٹھ جاؤ، آپ میرے استاد کے بیٹے ہیں، اس طرف سرانے کی طرف تو آپ بیٹھو گے۔ وہ کہتے حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے استاد ہیں۔ وہ کہتے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حکم ہے، تم اس طرف بیٹھو۔ تو دوسری چیز بنیادی طور پر ادب ہے، مسجد کا ادب، استاذ کا ادب، کتاب کا ادب۔ جب تک انسان کے اندر ادب نہ ہو تو وہ فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ فیض ادب سے جتنا تمہارے دل میں استاذ کا، اپنے شیخ کا احترام زیادہ ہوگا، اتنا آپ کو فیض زیادہ ملے گا، اتنا فیض آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو دوسری چیز طالب علموں کے لیے ادب ضروری ہے، اور تیسری چیز اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مقصود یہ ہو کہ میں عالم بنوں تو میں اللہ کو راضی کروں گا اور وہی کام کروں گا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ مقصود رضا الہی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ تو یہ تو بنیادی طور پر میں طالب علموں کے لیے گزارش کرتا ہوں، اور دینی مدارس کے اساتذہ کرام کی خدمت میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ طالب علموں کے ساتھ خوب محنت کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی مفت بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی اگر صحیح نہیں پڑھاتا تو وہ میں کہتا ہوں سنگل مجرم ہے، اور جو تنخواہ لیتا ہے اور طالب علموں کے ساتھ محنت نہیں کرتا وہ ڈبل مجرم ہے۔ جو محنت نہیں کرتا طالب علموں کے ساتھ، مطالعہ صحیح نہیں کرتا، سبق صحیح پڑھانے کی کوشش نہیں کرتا اور تنخواہ لیتا ہے، وہ ڈبل مجرم ہے۔ ایک تو حرام کھاتا ہے، تنخواہ ان کے لیے حرام ہے، اور دوسری بات اس کے لیے قوم کی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، قوم کی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اور جو مفت پڑھاتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا وہ خیانت کرتے ہیں، صحیح نہیں پڑھاتے، تو وہ سنگل مجرم ہے کہ تنخواہ حرام تو نہیں کھاتا کیونکہ مفت پڑھاتا ہے، مگر وہ مجرم ہے کیونکہ قوم کے بچوں کو، قوم کی امانت کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ قوم نے ہمیں بچے حوالہ کر دیے ہیں کہ یہ تربیت کریں گے اور اس کو عالم بنائیں گے، اور ہم اس پر محنت نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم مجرم ہوں گے۔ اگر تم سے صحیح نہیں پڑھایا جا سکتا تو پھر چھوڑ دو۔ مفت پڑھانے کا کیا معنی کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں مفت پڑھاتا ہوں؟ تنخواہ لو مگر صحیح پڑھا لو، تنخواہ نہیں لیتے تب بھی صحیح پڑھانا ضروری ہے، کیونکہ قوم کی امانت کو ضائع کرنا۔ تو یہ میں اساتذہ کرام سے درخواست کرتا ہوں ہر جگہ، ہر مدرسے میں، کہ طالب علموں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے اپنے بچے، جیسا اپنے بچے، ایسی محنت کرو جیسے اپنا بیٹا ضائع ہو رہا ہو اور آپ کے دل کو دکھ ہو رہا ہو۔ مجھے یاد ہے آج بھی حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ طالب کے دور میں، جس سال میں پڑھتا تھا، طالب علموں نے کچھ ہڑتال کی۔ طالب علم بھی تو بادشاہ لوگ ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں، تھے اکثر پٹھان۔ لنگر کا کچھ مسئلہ تھا، بہرحال اللہ نے مجھے بچا لیا، میں سبق میں تھا تو اس لیے مجھ سے دستخط نہیں لے سکے، اور جو باہر جو پٹھان پھرتے تھے یا دوسرے طالب علم پھرتے تھے ان سے دستخط لے لیے کہ یا ہم جاتے ہیں یا اس طالب علم کو داخل کرنا ہو۔ بات کو طول نہیں دینا چاہتا، مختصراً یہ کہ آخر میں اساتذہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس طالب علم کو ہم نے نہیں داخل کرنا ہے، چاہے 80 طالب علموں نے دستخط کیے تھے، 80 کے 80 جائیں تو جائیں
مگر ان کو داخل نہیں کرنا ہے اس طالب علم کو. ایک طالب علم کو نکالا تھا، اساتذہ نے فیصلہ کیا حضرت بنوری کے سرپرستی میں سبق سے نکل آیا، ہنگامہ برپا ہے. کیا ہے اس طرح دستخط ہوئے ہیں، یہ ہنگامہ بڑھا پا ہے. میں نے شکر ادا کر لیا کہ شکر ہے کہ میں سبق میں تھا، ورنہ اس گستاخی میں بھی پڑھ جاتا. تو آخر وہ بسترے باندھنے لگے، جا رہے تھے طالب علم. مولانا فضل محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ پرانے بزرگ، یہ جو زندہ ہے یہ بزرگ نہیں، وہ پرانے بزرگ. ہاں تو یہ بہت بات ہیں. وہ مولانا فضل محمد صاحب فاضل دیوبند تھے، حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. وہ درمیان میں آیا اور طالب علموں کو کہا آ جاؤ میں تم سے بات کرتا ہوں. طالب علموں کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو جہاں جاتے ہو جاؤ، لیکن حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کو راضی کر کے جاؤ، ورنہ تمہاری آخرت بھی برباد اور شاید دنیا میں بھی کہیں تمہیں داخلہ نہ ملے کہ حضرت علامہ بنوری ناراض ہیں. کوئی مدرسے والے آپ کو داخل نہیں کریں گے، کسی مدرسے والے. اس لیے حضرت کو راضی کر دو. حضرت کے پاس لے گئے، طالب علم کو آمادہ کر دیا حضرت نے. جب لے گئے مولانا بنوری کے پاس تو مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ اس طرف کمروں کے سامنے کھڑے تھے اور دار و قطار آنسو بہانے لگی اور فرمایا، قسم اٹھایا کہ جب میں نے مدرسہ بنایا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا بیٹا محمد گھر میں جو کھاتا ہے وہی طالب علموں کو کھلانے کی کوشش کروں گا. میرا بیٹا محمد جو گھر میں کھاتا ہے تو میں طالب علموں کو اسی طرح کھلاؤں گا. زار و قطار رونے لگے اور پھر سب کو معاف کر دیا اور پھر دوبارہ طالب علموں نے بسترے رکھ دیے اور مسئلہ حل ہو گیا. بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام کی شفقت، یہ دیکھو حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، اللہ نے اس کو بہت رعب دیا تھا، حضرت نے تو دیکھا تھا بہت رعب. تو جب حضرت پہ ہم گزر رہے تھے تو میں نے کہا السلام علیکم، حضرت پہ سلام کہہ دیا. حضرت نے جواب دے دیا بہت محبت سے. جب چلے گئے تو طالب علم نے کہا آپ نے کیسے سلام کہہ دیا؟ میں نے کہا کیوں، مشفق استاد ہے، کیوں، کیا بات ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ حضرت تم بڑے مشفق ہیں اور خاص کر سارے طالب علموں کے ساتھ بے انتہا شفقت، لیکن میرے ساتھ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بہت ہی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے شاگرد تھے اور مولانا بنوری سے عمر میں بڑے تھے تو ان کا وہ بہت احترام کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے میرے اوپر خصوصی نظر شفقت تھی. اس کی داخلہ بھی مجھے ایسے مجھ نالائق کو ایسے ملا کہ جب میں آیا تو کچھ دن گزر چکے تھے، حضرت علامہ بنوری تو داخلے میں بڑے سخت تھے. جب میں آیا تو حضرت والد صاحب کا خط دے دیا. حضرت نے خط لے لیا، دیکھ لیا، چائے کا انتظام کر لیا، پھر چائے کے بعد کہنے لگے آ جاؤ. پھر حضرت ساتھ خود گئے دفتر میں کہ اس کو فارم دے دو. فارم دلوایا، پھر مولانا فضل محمد صاحب کے پاس مجھے لے گئے، حضرت خود ساتھ تھے. فرمایا اس کے ساتھ رسم امتحان ادا کر لو. وہ الفاظ مجھے اب بھی یاد ہے، اس کے ساتھ رسم امتحان ادا کر لو. پھر حضرت کا مزاج تھا، مولانا فضل محمد صاحب خوب رگڑا دینے کی کوشش کی، سخت امتحان لیتے تھے، ہدایت کا امتحان لیا. بہرحال اللہ کا فضل تھا، بزرگوں کی دعائیں تھی تو کامیاب ہوا. اس کے بعد پھر ابھی داخلہ نہیں ہوا تھا، ناظم مطبخ کے پاس حضرت خود ساتھ تھے. فرمایا ابھی سے ان کا کھانا جاری کر دو، ابھی سے ان کا کھانا جاری کر دو.
تو میرے اوپر خصوصی شفقت ہے، کسی کو جوتی نہیں دیتے تمام طالب علموں کو، ان کا خاص خادم ہوتا تھا ایک دو، وہی اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے طالب علم جوتی اٹھا لیتے ہیں پھر کہیں مسجد میں رکھ لیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ گھومتے رہیں گے پوری مسجد میں۔ تو اس لیے حضرت کسی کو جو خاص دو خادم تھے ایک دو وہ اٹھاتے تھے، کسی کو نہیں دیتے۔ میں نے ایک دن آزمانے کی کوشش کی کہ مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حضرت نے جوتے نکال دی، میں نے اٹھایا، حضرت نے خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، ورنہ دوسرے کو کہتے کہ مجھے دے دو، مجھے کچھ نہیں کہا حضرت نے۔ پھر مجھے تو صورتحال معلوم تھی، میں جوتی ساتھ رکھنے لگا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو بیٹھا رہا، جب حضرت نکلنے لگی جوتی سامنے رکھ کے۔ تو طالب علموں کو جو بھی مسئلہ ہوتا مجھے کہتے آپ حضرت سے بات کر لیں، تو حضرت کی خصوصی شفقت ہے، تو صرف اس کی نہیں، ہم نے تو جو اساتذہ دیکھے تھے، میں حیران ہوں، کبھی کبھی کہتا ہوں طالب علموں کو کہ دیکھو ہم نے تو علماء کو دیکھا، آپ لوگوں نے علماء کو دیکھا بھی نہیں۔ ہم نے تو علماء کو، جو علماء ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس گناہگار کو بھی اگر ہم ان کو سوچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں جاہل ہیں، ان کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، ایک ایک استاد کو جب ہم یاد کرتے ہیں، ان کے تقوی کو، ان کی دیانت کو، ان کے علمی پختگی کو، تو ہم حیران، ان کی شفقتوں کو، تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ ہمیں بھی لوگ مولانا کہتے ہیں۔ علماء تو وہی تھے، علماء تو وہی تھے۔ تو ان کی شفقتوں کا بات یہ آئی کہ اساتذہ کے نام سے میں درخواست کروں گا کہ طلباء پر شفقت اور محنت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو اساتذہ اور طلباء کے بارے میں میں تکا ہوا ہوں، تفصیل نہیں کر سکتا، مختصر اجمال سے کام لیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں نے جو آیت تلاوت کی تو وہ بھی حضرت علامہ بنوری کے حوالے سے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی روشنی میں اگر انسان ولی بننا چاہتے ہیں، اگر انسان ولی بننا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے کا صحیح احترام رکھتے ہوئے انسان ولی بن سکتا ہے۔ اور وہ قرآن سے یہ بات مسئلہ ثابت فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرت فرماتے تھے کہ ولایت کا نسخہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ولایت کا نسخہ دو جزوں سے مرکب ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ اور پھر فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرماتے جیسے ویسے بھی ہم ہیں ایمان کم یا کمزور، لیکن اللہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایک جز تو ہمارے پاس ہے، ولایت کے دو جز ہیں، مرکب نسخہ ہے، ایک جز تو ہمارے پاس ہے، ایمان تو الحمدللہ ہے، اللہ نے ہمیں ایمان سے خود مخاطب فرمایا۔ آگے فرمایا کہ دوسرے جز حاصل کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامل ولی بن جاؤ۔ ایمان تو تمہارے پاس ہے، تقوی نہیں ہے، تو تقوی رمضان المبارک کی برکت سے آ جائے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت فرماتے تاکہ تم پورے ولی اللہ بن جاؤ۔ ولایت کا نسخہ دو جزوں سے مرکب ہے، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دو جزوں سے مرکب ہے، ایمان اور ایک تقوی۔ فرماتے
قرآن کی روشنی میں ایمان تو ہمارے پاس ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے، تو اللہ نے فرمایا لعلکم رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے میں یہ نعمت دی گئی ہے کہ تاکہ تم پورے مکمل ولی اللہ بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں انسان جتنی بھی زیادہ محنت کرے اور گناہوں سے پرہیز، خصوصاً گناہوں سے پرہیز، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ اعمال کرتے ہیں مگر گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ گھر سینما گھر، ہمارے ضلع میں ایک سینما تھا، تو وہی کوئی جاتا تو لوگ ان کو کہتے کہ یہ لفنگا ہے، سینما میں جاتا ہے۔ پورے ضلع میں، ضلع بنو میں ایک سینما، اب ہر گھر میں سینما گھر ہے یا نہیں ہے؟ کیبل ہے اور ٹی وی ہے، ہر گھر میں سینما گھر ہے مسلمان، اور رمضان میں بھی بند نہیں کرتے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ رمضان مبارک جیسے عظیم مہینہ، اس میں بھی گناہ کو چھوڑتے نہیں، نہ داڑھی کو چھوڑتے ہیں، رمضان میں بھی داڑھی منڈواتے ہیں، نہ داڑھی چھوڑنے کا فکر ہے اور نہ گناہ چھوڑنے کا فکر ہے، گناہ چھوڑتے نہیں اور داڑھی کو چھوڑتے نہیں، داڑھی کو بڑھاتے نہیں۔ میرے پیارو، باقی تو حضرت کے الحمدللہ جامع المعقول والمنقول ہے، اور آپ ان سے فیض حاصل کرتے رہو۔ میرے آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی حضرت کی موجودگی میں، مگر یہ ان کی محبت ہے بے انتہا، اور ان کی بے انتہا محبت نے مجھے کھینچ لیا، ورنہ آپ یقین جانیے کہ بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 2 سال سے یہ مرید گواہ ہیں، بار بار مجھے کہتے رہے کہ آ جائیں کراچی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضرت نے کھینچ لیا، یہ ان کی کشش ہے۔ تو آپ حضرات ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور میری ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محنت، ادب اور اخلاص، یہ اصول یاد رکھیں۔ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ کمال حاصل کرو گے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو قیمتی بنائیں اور محنت کریں تو انشاءاللہ کمال حاصل کر لو گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ طالب علمی کی زندگی ایسے ہے جیسے دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ دنیا کی مختصر زندگی میں محنت کی تو آخرت کی ابدی زندگی وہ مزین اور نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ اور اگر دنیا کی مختصر زندگی میں تم نے عیاشی کی، بدماشی کی، تو آخرت کی لمبی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح طالب علمی کے 8-10 سال اگر آپ نے یہ محنت کی اور کوشش کی تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ مطلوب بن جائیں گے۔ مدارس والے تمہیں درخواست دیں گے، مسجدوں والے تمہیں درخواست دیں گے۔ اور اگر آپ ان اوقات کو ضائع کریں گے، محنت نہیں کرو گے، تو ہمیشہ ذلیل رہو گے۔ مسجد کی تلاش میں تم گیا پریشان ہوں گے، مدرسے مدرسی کی تلاش، تو نہ تمہیں کوئی مدرس رکھے گا نہ تمہیں کوئی امام رکھے گا، کیونکہ آپ نے تو محنت کی نہیں ہوگی۔ تو محنت کی برکت سے انسان بن جاتا ہے، اور جب محنت تھوڑی سی یہ مختصر سی زندگی انسان ذرا تکلیف گزار لیتا ہے تو پھر انسان سونا بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، اور پھر وہ مطلوب بن جاتا ہے۔ اور جب محنت نہیں کرتا تو ہمیشہ ساری زندگی وہ طالب رہے گا اور پریشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بس حضرت کے حکم کے مطابق متقا ہوا تھا۔ آپ دعا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو شکست عطا فرما، کفر کو شکست عطا فرما، کفر کو شکست عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں سب کو آزادی نصیب فرما. افغانستان ہے یا کشمیر ہے یا فلسطین ہے، جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کو آزادی نصیب فرما. بیت المقدس کو بھی آزاد فرما، اور یا اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، حاسدین مفسدین کی شر سے محفوظ فرما. یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس علمی مرکز کو یا اللہ پورے عالم کے لیے انوار نبوت اور علوم نبوت کا عظیم مرکز بنا. یا اللہ رشد و ہدایت کا، علوم نبوت کا، انوار نبوت کا مزید یا اللہ عظیم مرکز بنا. مزید ترقی عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ دین سے بھی منور فرما، دین سے بھی منور فرما، اور حلال فراخ رزق سے بھی منور فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، یہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے. یا اللہ بغیر امتحانات اور آزمائشوں کے ہم سب کو کامیاب بنا، ہم سب کو کامیاب بنا. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں اور یا اللہ ان کے فیوزات میں یا اللہ اب مزید ترقی عطا فرما. اور یا اللہ پورے عالم کے لیے یا اللہ اس کو ان کے برکات کو جاری اور ساری فرما. یا اللہ پورے عالم میں ان کے برکات کو جاری اور ساری فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. اور یا اللہ ہمیں بھی تمام نیک عزائم میں، تمام نیک منصوبوں میں، تمام نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین علوم نبوت کی نسبت کی برکت سے، اس پاک محفل کی برکت سے، ان بزرگوں کی برکت سے یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ دنیا کے سخی کے در پر جب انسان چلا جاتا ہے خالی واپس نہیں کرتا. اے سخاوت کے خالق، اے غیرت کے خالق، ہم آپ کے در میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں خالی واپس نہ فرما، اپنی غیرت اور سخاوت کے طفیل یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.